اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنیٰ سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا اہم اور خاص راز۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا اہم اور خاص راز، جس میں طالب مولا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی خوبصورت سبق ہے، جس پر آج تک شاید ہی کسی نے غور کیا ہو۔ سامعین، قربانی در حقیقت ایک ایسے جذبے اور شوق کا نام ہے جو ہم مجازی ہو یا حقیقی محبت ہم اپنے محبوب کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ اور قربانی بہت سی چیزوں کی ہو سکتی ہے۔ محبوب کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنا، اپنے جذبات جو کہ نفسانی ہوں ان کو قربان کرنا، ہر ایک وہ خواہش جو کہ محبوب کو ناپسند ہو اس کو محبوب کی خاطر قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو بس ظاہری نقطۂ نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس قربانی کی حقیقت تک ہم رسائی ہی نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے دین ابراہیمی کو بھی مانا ہے، جانا نہیں۔ سامعین، دراصل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ابراہیمی کی بھی پہچان ہے۔ ہم نے اپنے جذبوں کو مثبت راستے پر اس کی کامل محبت کے ساتھ آراستہ ہی نہیں کیا، وگرنہ ابتدا جناب اسماعیل علیہ السلام نے کی اور انتہا جناب سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کر دی۔ ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ درمیان میں دمبا، مینڈھا یا جانور تو حجاب ہے، معرفت ہے، تاکہ لوگ ظاہریت کو کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین، پر نہیں، ہم تو خوشی خوشی 4 جانور قربان کر کے اپنے اندر کے جانور کی تسکین کے لیے اپنے ہی فریج گوشت سے بھر لیتے ہیں۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس دین کی حقیقت کو صاحب حقیقت سے سمجھ لیا جائے تو اس لازوال عشق کی کہانی کے پیچھے کے پس منظر کو ہم ضرور تلاش کریں اور اپنی خودی میں جھانک کر کم سے کم ایک مرتبہ ہم پوچھیں خود سے کہ ہم اپنے اندر کے جانور کو کب قربان کریں گے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اتنی عظیم قربانیاں دیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ سامعین، سب سے پہلے ہم اس محبت، عشق، تسلیم و رضا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے وفا کی ظاہری تصویر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ان کی قربانی سے متعلق چند اہم نکات یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ آپ نے خواب دیکھا جس میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا۔ آپ نے یقین کیا کہ یہ خواب اللہ کا حکم ہے اور میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سامعین، اس کا حقیقی پہلو یقین کامل تھا، اور اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وہ یقین کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔
آپ نے امت کو کر کے بتایا کہ یقین کی ابتدا ہی انسان کو خلیل اللہ، ذبی اللہ بناتی ہے۔ بلا شبہ خاتم الرسل، آخری نبی، رسول محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو دعویٰ کرے وہ منافق و زندیق، لیکن ولایت کا دروازہ حضور خود کھول کر گئے ہیں۔ امت کے لیے دیدار الہی کا دروازہ حضور خود کھول کر گئے ہیں، اور اس کی بنیاد یقین کامل ہی ہے، اور یہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام سکھا گئے۔ سامعین، دوسرا نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبولیت۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے خواب سے آگاہ ہونے کے بعد ان کی قسمت کو قبول کیا اور اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین، انسان کی تربیت میں دو چیزوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس کے والدین دوسرے نمبر پر درسگاہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت صوفی، فقیر، درویش، سنت بابا ان لوگوں کا ورثہ ہے۔ ہمارا کیا لینا دینا؟ خدا کے بندو، روحانیت ہی تو دین حق ہے، ہر ایک عمل روحانیت پر ہی پروان چڑھتا ہے۔ آج ہم روحانی تربیت حاصل کریں گے تو آپ کے اندر جو بات ہوگی سچائی کی، حقیقت کی، اس کا اثر ہماری اولادوں پر پڑے گا، وگرنہ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے رہیں گے کہ باہر دروازے پر جا کر بولنا ابو تو گھر نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا اشارہ ہی کافی ہے، یہ ساری بیماریاں نفس پرستی اور روحانیت سے دوری سے جنم لیتی ہیں۔ یہاں عمروں کا تعلق نہیں، نفس امارہ مطمئنہ نہ ہو، بزرگی اختیار نہ کرے تو سفید داڑھی کے ساتھ ہم وہ حرکت کر جاتے ہیں جس سے ہمیں کسی ناسمجھ بچے سے بھی امید نہیں ہوتی۔ سامعین، اس شعر میں علامہ اقبال کے لیے قرآنی محرک سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ کریم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے خواب میں القاء ہوا ہے کہ میں تجھے اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں ذبح کروں، اب تو بتا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سامعین، یہی وہ سبق ہے حقیقی قربانی کا۔ دراصل خواب میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے دیکھا، اور اس بات کو وہ بخوبی جانتے تھے کہ اس کے بدلے انہیں بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، اور جو ملا بھی آپ کے شجرہ سے ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا، اور اسی محبت، عشق و استقامت اور تسلیم و رضا کو پایہ تکمیل تک پہنچایا میرے مولا حسین علیہ السلام نے۔ سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جی، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ انشاءاللہ اس معاملے میں مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ قربان جاؤں آپ کی تربیت پر اور آپ کے دیے ہوئے سبق پر۔ سامعین، یہی وہ دوسرا قربانی کا سبق ہے، صبر اور شکر کو ہر حال میں اپنا زیور بنا لو، یقین کر لو کہ اس آزمائش کے بعد بہت بڑا مقام ہے حضرت انسان کا، اگر انسان احمق نہ بنے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کا سفر کیا جہاں قربانی ہونے والی تھی، جو اب منا کے نام سے مشہور ہے، مکہ کے قریب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والے تھے جب اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا سامنے کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو، ان کے جذبے کو، ان کی اللہ سے محبت کو، تسلیم و رضا کو حاصل کرنے کو
قبول فرمایا۔ یہ واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادگی کی علامت ہے، اس پر ان کے ایمان اور بھروسے کا ثبوت ہے۔ سامعین، ہمیں اس ظاہرہ واقعے سے سبق دیا گیا ہے کہ بلا شبہ ظاہری قربانی ان کی یاد میں منائی جاتی ہے، لیکن اس کہانی کا ہر لمحہ ہمیں توکل، صبر، تسلیم و رضا اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر آمادہ کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن آج امت جس حال میں پہنچ گئی ہے، ہم نے ہر حقیقی بات کو رسم تک محدود کر دیا ہے۔ مختصراً، قربانی پیاری چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ ہمیں اپنی جان، اپنے نفس سے پیارا کچھ بھی نہیں۔ جس اندر بیٹھے جانور کو ہم ہرگز قربان کرنے کو تیار نہیں۔ آج جو معاشرہ میں بد امنی ہے اور گھر گھر میں بے برکتی اور نحوست کا راج ہے، وہ ہماری عمل سے دوری کے بنا پر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دین کا لفظی معنی ہی عمل ہے۔ اسی لیے میرے پیارے نبی سید المرسلین، خاتم النبیین، شافی محشر، شفیع امت، نبی مکرم، نور مجسم، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی زبان میں سورۃ الکافرون میں ہمیں سکھایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ واضح ہو گیا کہ دین عمل سے ہے، نہ کہ زبانی رسمی ہر چیز کو اپنا لینے کا نام دین ہے۔ آؤ کہ فقیروں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہی انبیاء و مرسلین و پاک اہل بیت و اطہار صحابہ کرام کے دین حق کے سچے وارث ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین الہی آمین بجاہ النبی آمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات کو سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ لبیک اللہم لبیک۔